ہو سکتا ہے کہ جو ہے وہ چاند ذوالحجہ کا نظر آ جائے، تو چاند نظر آنے سے پہلے یہ مسئلہ ہے. ویسے تو یہ مسئلہ قربانی والوں کے لیے ہے کہ جنہوں نے قربانی کرنی ہے وہ جو ہے اپنے ناخن اور اپنے جو ہے وہ حجامت بال وغیرہ کو کٹوا لیں. لیکن حضرات اگر جس نے قربانی نہیں بھی کرنی، اگر وہ بھی اس پر عمل کرے گا اسے بھی سنت کا ثواب مل جائے گا. تو لہذا اس وجہ سے یہ مسئلہ ذہن نشین کر لے، کل اپنے جو ہے وہ ناخن اور اپنے بال جو ہے وہ سبھی حضرات جو ہے وہ کٹوا لیں، تاکہ جو ہے سرکار کی سنت زندہ کرنے کا جو ہے وہ ثواب سبھی کو مل جائے. تو حضرات عزیز وقار یہ 3 عبادات اللہ رب العزت نے ہمیں اس مہینے میں عطا فرمائی ہے. دعا کرو اللہ کریم ہمیں مصطفیٰ کریم کی سنت اور شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور حضرات ان 3 عبادتوں میں سے 2 عبادات جو ہے نا وہ ہمیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے وسیلے سے ملی ہے. یعنی ایک حج والی عبادت اور ایک قربانی کی عبادت، یہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے وسیلے سے ہم تک پہنچے گی. تو حضرات عزیز وقار اس وجہ سے آپ کا ذکر پاک بھی کرنا جو ہے وہ لازمی ہے. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ اللہ رب العزت کے بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں، اور بہت سارے انبیاء جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ نسل سے جو ہے وہ تشریف لائے ہیں. تو حضرات عزیز وقار حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَاتَّخَذُوا مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، فرمایا ہم نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، ابراہیم کو ہم نے اپنا خلیل بنا لیا. اب ذرا غور کریں کہ خلیل کسے کہتے ہیں؟ خلیل اس دوست کو کہتے ہیں، اس سچے دوست کو کہتے ہیں کہ جو اپنے یار کے اوپر ہر چیز جو ہے وہ قربان کرتے ہیں. اور حضرت ابراہیم کو اللہ نے اپنا خلیل اس لیے بنایا کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے ہر چیز جو ہے وہ راہ خدا میں لوٹا دی. حضرات اس وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ میرا خلیل ہے. اب یہ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی شان ہے نا. اب باری آئی مدینے کے تاجدار کی، نبیوں کے امام ہمارے آقا مولا سرکاری 2 جہاں کی باری آئی. ادھر تو اللہ رب العزت نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، لیکن جب باری آئی مصطفیٰ کریم کی تو اللہ رب العزت ہمارے نبی کا خود خلیل بن گیا. یعنی ادھر ابراہیم خلیل اللہ نے ہر چیز راہ خدا میں قربان کر دی، ادھر اللہ رب